میں یہ بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ رک جائے گی، اور لیکن ابھی دبئی کا حال بڑا پتلا ہے، اور ابو دھابی اور دبئی میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں. ابو دھابی آئل منی پہ چل رہا ہے، ابو دھابی فائنینشیل اس نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وہ فائنینشیل سروسز کا چل رہا ہے. دبئی صرف ٹورسٹ اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. تو دبئی کا ماڈل جو ہے بڑی بری طرح ہٹ ہوا ہے، اور وہ بہت کچھ وعدے شادے کر رہے ہیں. بٹ آفٹر دا وار، ایک تو مڈل ایسٹ ریجن ان جنرل، دوسرا علی قادر آپ یہ بتائیے گا کہ دبئی کا فیوچر آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر پہلے اس پہ ایک میں اپنا ایڈیشن کر دوں. میرا اوپینین ہے، فائز صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ایک پاپولس ڈیسیجن ہے اسرائیل کے اندر اس وار کا. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا تو یہ ایک پاپولس ڈیسیجن تھا، لیکن اب وہاں پر بھی اس کے بارے میں اوپینین چینج ہونے لگ پڑا ہے، بیکاز اسرائیلی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اور جس قسم کا آگے سے ایران کی ریٹیلیشن آئی ہے. یہ جنگ کا آغاز ایک پاپولس ڈیسیجن کے ساتھ ہوا تھا، تو انہوں نے کسی طریقے سے امریکہ کو رام کیا کہ بھائی تم اس جنگ میں شامل ہو، ہم ایک لیڈرشپ کو ختم کرتے ہیں and we'll take over ایران، اور ہمارے لیے ایک ریجنل ہب بن جائے گا. وہ اہداف پورے نہیں ہوئے، تو اس وقت اسرائیل کے اندر دو مختلف رائے ہو گئی ہے، اور ایک مخالفت کافی حد تک نیتن یاہو کی ودن اسرائیل شروع ہو گئی. اچھا، نمبر 2 سے جو ہم بات کر رہی ہے، میں یا فائز صاحب دوستی جو بات کر رہے تھے نا، ہم ایران کے حق میں ہی بات کر رہے تھے. ہم کوئی باکسنگ میچ نہیں دیکھ رہے جس میں ہم لطف اندوز ہوں کہ جس طرح ہم دوسرے باکسر کو مخالف کے مارنا چاہ رہے ہیں، ہم انجوائے کریں کہ ہمارا جو ایک پسندیدہ باکسر ہے محمد علی اس کو ٹھوک رہے. ابھی ایران کے لیے جو ہم امن کی راہ پہ بات کر رہے تھے، ابھی بھی ہر جنگ کا حل اکراس دا ٹیبل امن میں ہے. ایران کو بالکل جہاں تک 1% چانس بھی ہے، بالکل اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین کرتے ہوئے ریٹیلیشن کرنی چاہیے. لیکن ہماری ذاتی رائے یہ تھی کہ ایران کو ہم ڈاؤن پلے نہیں کر رہے. ہماری یہ اس میں ریکویسٹ تھی کہ بہت زیادہ عوام کا نقصان ہو گیا. امریکہ اور اسرائیل فائنینشلی اتنے اسٹیبل ہیں کہ کل کو ان کو جو جنگی نقصان ہوگا وہ اس کو بحال کر لیں گے. ویئرز ایران کو آپ اس دن خود فرما رہے تھے کہ 10 سے 12 سال لگیں گے اس کو دوبارہ ری بلڈ ہوتے ہوئے، اور شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ جائے. سو ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ اس پہ. اچھا، تیسرا جو یو اے نے بیٹ کی تھی، وہ ایک ٹوٹل ان کے ساتھ وہ بلاف کال ہو گئی جو انڈیا کے ساتھ ہوئی. مودی نے آخری سٹیج پہ جا کر اپنے آپ کو اسرائیلی کیمپ میں اس وقت شامل کیا جب اسرائیل ایک لوزنگ اینڈ پر پہنچ چکا ہوا تھا. سیم گوز فار یو اے کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں مین بزنس فیچر جو ہمارا ہے وہ تو امریکہ اور اسرائیل ہے، ہمیں ایران سے کیا ملنا ہے. ایران کے ساتھ پہلے بھی اختلافات تھے، اور اس کے اندر کئی وہ اپنی جگہوں پر ہو گئے، لیکن جو بیسک تھریٹ تھا ایران کو، وہ کبھی بھی اتنا پاورفل مڈل ایسٹ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. بیکاز جب ہم آر سی ڈی کی بھی ہم بار بار بات کرتے ہیں، ایران، ترکی اینڈ پاکستان، تو یہ ایک نان عرب الائنس ہے جو اس پوری عرب ورلڈ سے زیادہ مستحکم اور تگڑا ہے. وہ اس میں یو اے نے اپنے کیمپ کو بڑی جلدی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ہمیں جو نظر آ رہا ہے فائز صاحب کہ یو اے کو اچھا خاصا نقصان ہوگا اگر یہ جنگ جاری رہی. بیکاز ایران کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کیمپ سے جس ملک سے ہم پر حملہ ہوگا، وہ بھلے کوئی ملک، ابھی آپ نے کویت میں دیکھ لیا، پہلے قطر میں بھی اسی طرح حملہ ہوا تھا، بحرین میں بھی ہوا تھا، وہ یو اے کو نہیں چھوڑے. اگر یو اے میں ان کے کیمپ بھی براجمان ہیں اس وقت اسرائیل کے، تو میرے خیال میں جو یو اے کا ایک بڑا مومنٹم بنا ہوا تھا نا، فائنینشیل کیپٹل ہب بن چکا ہوا تھا، ہم اس کو ریجنل نیو یارک کہہ رہے تھے، اب اس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے ریجنل نیو یارک کو مستقبل کا بیروت کہنا شروع کر دیا. علی، آپ کی آواز ایک بڑی الارمنگ سچویشن. آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے. اوور ٹو فائز صاحب، میں دیکھ لیتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں، آپ فائز صاحب سے.
دیکھیں تمام باتیں بہت بالکل صحیح ہیں، لیکن کچھ ایسی اس میں حقائق ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے جب آپ کسی وعدے نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، ظاہر ہے کہ جو ہماری میڈیشن ہے وہ کامیاب ہو۔ اس وقت غالباً لگتا ہے کہ میں اکیلا ہی بول رہا ہوں، اگر ناظرین سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بات کرتا رہتا ہوں۔ آپ اکیلے نہیں بیک سن رہے تھے، میں نے سگار کو آپ لائٹ کیا۔ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب! نہیں، میں یہ اصل میں وہ سگار کو چھپانے کے لیے، اچھا میں تو یہ کہنے والا تھا کہ میں اپنا بھی سگار ساتھ لے آؤں اگر مرشد صاحب اجازت ہو تو۔ اگر اپنا ہے تو ضرور لے لیں۔ ہاں اچھا لیکن یہ کہ یہاں پر ہم گھر میں نہیں پی سکتے، باہر جانا پڑے گا۔ اینی وے، تو دیکھیے ایک جنگ ختم ہونا چاہیے، لیکن کیا ہوگی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں تمام جو عناصر ہیں، جو پلیئرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ اچھا خود ایران کی طرف آپ دیکھیے کہ ایران نے نیگوشیشنز وغیرہ پہ ضرور، خود ابھی آج جو ایرانی صدر نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم محاذ بھی ہم نے سنبھالا ہوا ہے اور مذاکرات کا راستہ بھی کھولا ہوا ہے۔ تو خود یہ ایران کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ جنگ اس موقع پر ختم ہو، کیونکہ دیکھیے اس وقت جو نارم ہے، جو ایک اسٹیٹس کو ہے، وہ یہ کہ بلاکیڈ ہے، ان کے ایسیٹس ابھی بھی اساس سے ان کے فروزن ہیں، اور ابھی بھی جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے ان پر جو ساورنٹی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کو دنیا کا کوئی ملک انکلوڈنگ پاکستان تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں اور اس کو آپ باقاعدہ ٹول لگائیں۔ تو ایران اس اسٹیٹس کو اس نیو نارمل کو نہیں پسند کرے گا، اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ اپنی کارروائیوں سے اس اسٹیٹس کو توڑے۔ اور یہ جو آپ جو دیکھ رہے ہیں آف اگین آن اگین جو معاملے ہو رہے ہیں، وہ یہی ایک کوشش ہے، جو ایران جو حملے کرتا ہے، یا ابھی جیسے کہ میں نے خود ابھی عرض کیا اور آپ نے اس سے تھوڑا سا اختلاف بھی کیا کہ پہلی دفعہ ایک تیسرے ملک کی وجہ سے، ایک اسرائیل کی وجہ سے ایک تیسرے ملک پر، مطلب ایک لبنان کی وجہ سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا۔ تو یہ تمام واقعات آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابھی فی الحال اپنی امیدیں اتنی زیادہ وابستہ نہ کر لیں جنگ بندی سے، اور اگر جنگ بندی بھی ہوگی بھی تو وہ ایک اگین جیسے کہ سیز فائر اس وقت چل رہا ہے، اور سیز فائر کے متعلق خود ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ اس ریجن میں سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت شوٹنگ چلتی رہے، بامبنگ ادھر سے بھی ہوتی رہے ادھر سے بھی ہوتی رہے۔ تو یہ ایک نیا نارمل انہوں نے وہاں پر اسٹیبلش کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نیا نارمل جو ہے یہ نہ ایران کے حق میں ہے اور نہ خطے کے دوسرے ممالک، جس میں خود پاکستان بھی شامل ہے، اور ظاہر ہے گلف اسٹیٹ بھی تو بہت زیادہ، کیونکہ ان کا بہرحال جیسے کہ ایک وہ نقصان بہرحال ان کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، جیسے کہ ہمارے خود علی قادر صاحب نے بھی فرمایا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کس حد تک اس سب معاملے کو برداشت کر سکتا ہے، کیا اس نئے نارمل کو ایران اپنی فوجی کارکردگی سے توڑ سکتا ہے ایک ایسے موقع پر جبکہ سفارتی طور پر ہم کو اس بات کو آپ پسند کریں یا ناپسند کریں، اس میں بہرحال ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ایران کی سفارتی سپورٹ وہ نہیں ہے جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو حاصل ہے، جس میں کہ ظاہر ہے کہ یورپ اور ایشیا کے دوسرے ممالک ناراض ضرور ہیں، لیکن آپ دیکھیے کوئی بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور واضح طور پر اب عبداللہ صاحب نے کچھ باتیں ضرور فرمائی ہیں، لیکن مجھے ان سے تھوڑا سا اختلاف ہے، اس لیے نہیں کہ میں واشنگٹن میں بیٹھا ہوں، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں واشنگٹن میں اس لیے کہ زیادہ دیکھ رہا ہوں معاملات کو۔ یہ توقع رکھنا کہ ٹرمپ صاحب پر کوئی مقدمہ ہو جائے گا یا ان کو بہت زیادہ ذاتی نقصانات پہنچ جائیں گے، وہ ہم اپنے منصوبے اور اپنی اسٹریٹجی کا حصہ نہ بنائیں تو بہتر ہے ان امیدوں کو، کیونکہ یہ امریکن نظام ایسا نہیں ہے کہ اپنے صدر کو اور سابق صدر کو اس طرح سے وہ کوئی باقاعدہ مقدمات بنا کے، بلکہ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی وہ کنوکٹ ہیں، یعنی نیو یارک کی ایک فیڈرل عدالت نے ان کو 34 انتہائی سنجیدہ الزامات پر ان کو مجرم قرار دے دیا۔ ہی از اے کنوکٹ، ہی از اے فیلن، بٹ از اسٹل ان دا وائٹ ہاؤس۔ اور دوسری طرف نیتن یاہو بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت عالمی عدالت نے باقاعدہ وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا، وہ پوری مرضی سے
پوری دنیا کو ایک ٹھینگا دکھاتے ہوئے جو کاروائی کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور ایون ٹرمپ یعنی ٹرمپ نے اپنی پرسٹیج سب کچھ لائن پر لگا دی, داؤ پر لگا دی. اس کے باوجود یہ کہہ کے کہ خبردار بیروت از مائی ریڈ لائن, وہاں نہیں جانا, گالیاں دی. لیکن آپ نے دیکھا کہ بیروت پر حملہ ہوا, جس کے نتیجے میں پھر ایران نے وہاں حملہ کیا. تو ابھی جو حقائق ہیں, زمینی حقائق. فائز صاحب جی قطع کلامی کی اجازت ہے؟ ارشاد. میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کر رہا ہوں پلیز پلیز. لیکن کچھ دنوں 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیرڈ کروشنر ٹرمپ کے داماد کے خلاف البینیا میں بڑے شدید مظاہرے ہو رہے ہیں, کیونکہ اس نے ایپسٹین کا فارم خرید لیا. اور فارم خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی مائندہ جتنے وہاں پہ ایویڈنس ہے ایپسٹین کے چھوڑے ہوئے, ان سب کو مٹایا جا سکے. اور پتہ نہیں $1.5 بلین کا اس نے خریدا جا کے وہ فارم. اور اب البینیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ آپ جو مرضی کہیں, اور میں آپ کی بات سے مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ایک روایت نہیں ہے, لیکن اس وقت ایک جس طرح سے امریکن صدر کی آپ سمجھیں کہ اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, وہ بھی روایت نہیں ہے امریکہ کی. اور جس طرح اس نے امریکن میڈیا کو سرنگوں کر کے رکھا ہوا ہے, وہ بھی روایت نہیں ہے وائٹ ہاؤس کی. اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ بڑی طاقت ہے امریکہ کی, اور جو ہے نا وہ اس لیے روایتوں پہ نہ جائیں. نہ ان کی یہ علی قادر کی خواہش نہیں ہے, یہ ایک سیناریو انہوں نے پینٹ کیا ہے کہ ایسا پاسبل ہے, ایسا نہیں, علی ہو قادر سکتا صاحب, عبداللہ گل صاحب نے یہ فرمایا تھا. ہے. صاحب نے بھی تو یہ میں کہا, اور ان کا بھی ایک سیناریو ہے. ایک دیکھیں نا کہ 2 × 2 کر کے ہم بات کریں نا, اگر 2 اور 2 4 ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ 2 اور 2 کو 22 کر دیں گے تو پھر تو میں اور عبداللہ اور علی کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف تجزیہ ہی دے سکتے ہیں نا.